साल में मर गए कि मेरी औलाद रहेगी। अब्बा के मरने के बाद ही बच्चे सारे अलग अलग हो गए, कोई भी नहीं रहता। पर किसी को इश्काल होगा कि अच्छा हम अपनी औलाद को बेयारो मददगार छोड़ दें अपने मरने के बाद। नहीं आ रही समझ में बात? हम अपनी औलाद को बेयारो मददगार छोड़ दें, उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो हमारे मरने के बाद, वो तो लोगों से भीख मांगती फिरेगी। याद रखो, पहले अपनी फिक्र करो, उसके बाद अपनी औलाद की। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो वो खुद भी बहुत अच्छा खाए पिए और कुछ प्रॉपर्टी भी बना ले अपनी औलाद के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो अपना पेट काट काट के अपनी जिंदगी को परेशान कर करके औलाद का मुस्तकबिल बनाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपकी औलाद भी अपना पेट काट के अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाएगी। तो असल मुस्तकबिल बन किसका रहा है ये पता ही नहीं चलता। अब एक दूसरे का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपने आप को अजाब में डाला हुआ है। तो ये तो क़यामत के करीब जब आखिरी इंसान दुनिया में आएगा ना, जिसके आगे बच्चे नहीं होंगे, उसका बनेगा मुस्तकबिल। और वो भी जब बनेगा जब उसको ये पता होगा कि मेरे पास क़यामत आ जाएगी, मेरी औलाद नहीं होगी, फिर वो अपने लिए पैसे जमा करेगा। बड़ी गहरी और बारीक बात है जिसकी समझ में आ जाए। पहले किसकी फिक्र करो? अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करो। बुनियादी जरूरतें बता दूं क्या क्या है। सबसे पहले क्या है? मुनासिब खुराक। ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। मैंने बाद लोगों को देखा है पेट काट काट के घर बनाते हैं। सुबह नाश्ते में 2 स्लाइस खा लिए, क्योंकि अगर देसी घी से रोटी खाएंगे, घी का खर्चा, फिर वो किस्तें कैसी मकान की और गाड़ी की जो किस्तें वो कहां से अदा होंगी। 30-30 करोड़ रुपए लोगों ने कर्जा लिया हुआ बैंकों से। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाने के लिए। जिस आदमी के जिम्मे 30 करोड़ का कर्जा हो, उसका मुस्तकबिल तो तबाह हो गया कि नहीं हो गया? उसको तो हर वक्त दिमाग में टेंशन कि इतना कर्जा मेरे ऊपर। तो आपके वालिद ने जो आपके मुस्तकबिल का सोचा था, आपका मुस्तकबिल तो तबाह हो गया। किसके मुस्तकबिल के चक्कर में? आपकी औलाद के मुस्तकबिल के चक्कर में। और जब आपकी औलाद जवान होगी, शादी करेगी, तो वो अपनी औलाद के चक्कर में 60 करोड़ का कर्जा ले लेगी। नहीं आ रही ना बात समझ में? तो आ रही है तो गर्दन तो हिलाया करें। ये वो हमाकतें हैं जो दुनियादार लोग कर रहे हैं और डिप्रेशन के मरीज बने हुए हैं। अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे एतमाद मुसलमान की जिंदगी से निकल गया। जानते ही नहीं कि तवक्कुल क्या होता है, अल्लाह पे एतमाद क्या होता है। जब ये बात दिमाग में उतर जाएगी कि मुझे पालने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मेरी औलाद को भी कौन पालेगा? अल्लाह। टेंशन फ्री जिंदगी हो जाती है। तो जितना मुझे अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया मैं उसका पाबंद हूं, उससे ज्यादा की मैंने फिक्र करनी नहीं है। इतनी फिक्रें मुसल्लत की हुई हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय यूं ना हो जाए, हाय बच्चा सिटी स्कूल में नहीं पढ़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पैसे हैं नहीं, इधर मेरे पास लोग भीख मांगने आते हैं। एक साहब आए, मेरे 4 बच्चे हैं, स्कूल की फीसें नहीं अदा हो रही, कोई ज़कात फितराना। मैंने कहा इधर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, मैं उनको ज़कात दूं या आपके सिटी स्कूल की फीसें भरूं मैं इससे? एक बंदा आया मेरे पास, मैंने पीएचडी करना है, मौलवी साहब कुछ ज़कात फितराने के पैसे होंगे? मैंने कहा क्यों करना है पीएचडी? कह रहे यार वो क्या है, मुआशरे की जरूरत है। मैंने कहा पहले रोटी वालों की जरूरत पूरी करें, या लोग मुझे देके जाते हैं बेचारे एतमाद पर, कोई मुस्तहिक मिले तो आप उनको पहुंचा दें। तो मैंने कहा जब जिसने मुझे रकम दी वो पूछेगा कि किसको दी आपने, मैं कहूँ जो बंदा पीएचडी कर रहा था, तो वो देने वाला कहेगा पीएचडी तो मैंने नहीं किया हुआ, मेरी ज़कात से लोगों को पीएचडी करवा रहे हो आप। इलाज के पैसे नहीं है, खाने को बाद लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, तो मेरे पास आए भीख मांगने। घर में बड़ी परेशानियां हैं और मौलवी साहब बहुत टेंशन में हूं, बहुत। एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो वो तो वैसे ही परेशान नहीं होना चाहिए उसको इस जमाने में। इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर ही खोल के तुम पैसा कमा सकते हो, तुम इंग्लिश पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। तो वो इंग्लिश उर्दू सब मिला जुला हुआ, बड़ा परेशान। मैं भी तरस आ गया उसके आंसू देख के। और तो नहीं क्या, मैंने जब परेशानी की तफसील पूछी, मैंने कहा मसलन क्या परेशानी? कह रहे बस खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जाहिर है मैं परेशान हो गया कि यार बेचारे तो खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। तो बहुत बड़ा मसला है ना, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। शुक्र है मैंने रकम देने से पहले पूछ लिया एहतियातन। मैंने कहा नाश्ता किया था सुबह आपने? हाँ। क्या खाया था नाश्ता? अंडा था। मैंने कहा पराठा भी था। डबल रोटी भी थी? हाँ। स्लाइस भी थे। मक्खन भी होगा? मैंने कहा हाँ मक्खन भी। मैंने कहा ये नाश्ता है? कह रहा ये तो होगा ना, घर में अब नाश्ता तो होगा, ये तो बुनियादी है, तो ये थोड़ी कि नाश्ता ही नहीं हो रहा। खाना खाया था दोपहर का? गुज़श्ता कल की बात? हाँ खाया था। रात को भी खाया था? फुटपाथ पे सोए थे? कह रहे नहीं घर में सोया था। अब घर की जैसी बातें कह रहे अपना नहीं है, जाती घर नहीं है, किराए का है। मैंने कहा अपना जाती घर हो या किराए का घर हो, सोने की जो बुनियादी जरूरत है, सोने के लिए इंसान को क्या चाहिए? ऊपर एक छत चाहिए। क्या ख्याल है भाई? 4 दीवारी चाहिए ताकि ऐसा ना हो हवा के थपेड़ों से उड़ जाए कहीं। और 4 दीवारी इसलिए भी चाहिए शादीशुदा आदमी को कि बीवी बच्चे इज्जत के साथ सो जाए, बेपर्दगी ना हो। मैंने कहा मच्छरों से बचने का इंतजाम है, क्योंकि मच्छर अगर हो तो कम से कम मैं तो नहीं सो सकता। पूरे कमरे में एक मच्छर भी अगर हो मैं नहीं सो सकता। मुझे पता नहीं मच्छर से कोई खुसूसी एलर्जी है क्या है। और वो आता भी सीधा मेरे पास ही है।
میں یہ باقاعدہ تجربہ کیا ہے, پورے کمرے میں ایک مچھر بھی نہیں آ رہا ہے, 100 آدمی بیٹھے ہوئے, میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, سب کو چھوڑ کے میرے بیان میں آ کے بیٹھ جائے گا وہ سامنے. میں نے کہا لے بھائی, تو میں نے کہا اس لیے میں نے ایک سوال پوچھا, مچھروں سے بچنے کا انتظام ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مچھردانی کے بھی پیسے نہیں ہیں, یا وہ کوائل جو آتی ہے اس کے بھی پیسے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اب رات کو مچھر نہیں سونے دیتے. تو کہہ رہے نہیں, وہ تو کوائل کے پیسے تو ہر ایک کے پاس ہی ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو میں زکات سے کوائل خرید کے دے دیتا اس. بھئی ایک معقول ادھر ہے. میں نے کہا پھر پرابلم کیا ہے, سارے خرچے تو پورے ہو رہے ہیں. ارے یار بچوں کی اسکول ہے, فیس ہے, اور فلانا ہے, اور ڈمکانا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, کوئی فیوچر کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں ہے, بچیاں جوان ہو جائیں گی, ان کی شادی کے لیے کرنی ہے, ان کے جہیز کی رقم, یہ سب ساری چیزیں, کچھ بچت ہی نہیں ہے, کچھ بچ ہی نہیں رہا. میں نے کہا جس سے زکات مانگنے آئے ہو نا, اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا الحمدللہ, اسے تو یہ فکر نہیں ہے. میں نے کہا مجھے دیکھا کبھی آپ نے کہ میں کسی سے زکات مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں بچتا, بلکہ میں تو اتنا خوش ہوں کہ مجھے نظر لگنے کا ڈر تو ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے. اتنے رزق کی فراوانی ہو رہی ہے کہ سب چیزیں اللہ نے پوری کر دی, کوئی کمی نہیں چھوڑی. سوتے ہیں رات کو, پنکھا بھی چل رہا ہے الحمدللہ, اسی سے خوش ہو. کراچی میں کوئی رات کو سوئے پنکھا چلنے کو مل جائے اس کو, تو خوشی سے پاگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں بغیر پنکھے کے, میں تو ان کو حیران ہوتا ہوں کس عذاب میں ہیں. ہم سوتے ہیں اللہ کا شکر ہے پنکھا چل رہا ہے, دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, اسی سے بعد دفعہ نیند اڑ جاتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ ہوتا ہے, مل رہا ہے, بچوں کو بھی کھانے کو مل رہا ہے. یہ خوشی ایسی ہے, خدا کی قسم, میں نے کہا میری جو دل کی کیفیت ہے, مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ناشکری کا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ بچتا کیوں نہیں ہے. فیوچر, مستقبل مستقبل مستقبل, سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. پھر کہنے لگے بچے اسکول نہیں جائیں گے. میں نے کہا کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے سٹی اسکول میں. میں نے کہا یہ ہم بیوقوف ہیں یا یہ ہمارے پڑوسی بیوقوف ہیں جن کی سٹی اسکول میں نہیں پڑھ رہے؟ کیا ضرورت ہے سٹی. کہہ رہے ہیں بھائی آج کل, پھر وہ جواب سنیں نا, کہ آج کل بچوں کا مستقبل بنانا ہے تو ایسے اسکولوں میں تو پڑھانا پڑے گا, غریبوں کے اسکولوں میں, اور یہ چھوٹے موٹے گورنمنٹ کے پیلے اسکول, ان میں تو بچے تباہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجو؟ تعلیم کے لیے یاد رکھو اسکولنگ ضروری نہیں ہے. اسکولوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک معلومات دے دوں. اسکول میں بچہ جتنا ٹائم لگاتا ہے بلا مبالغہ, ماں باپ بچے کو گھر میں صرف آدھا گھنٹہ روزانہ پابندی سے دے دیں, وہ اسکول والا سلیبس جو 8 سال میں مکمل ہوتا ہے وہ آپ 3 سال میں گھر میں مکمل کرا سکتے ہیں اس کو. یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں, اس پر بہت سے لوگ عمل کر رہے ہیں. میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملا سکتا ہوں, انہوں نے بچوں کو ایک دن بھی اسکول نہیں بھیجا, گھر میں بیوی کی ذمہ لگایا کہ آدھا گھنٹہ آپ نے ان کو اسکول کی تعلیم دینی ہے. نصاب لا کے رکھ دیا گھر میں, پہلی سے 8ویں تک کا جو سلیبس ہے نا, وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی والا, وہ گھر میں لا کے رکھ دیا کہ یہ ساری کتابیں آپ نے پڑھانی ہے. روزانہ کتنا ٹائم دینا ہے؟ بولو بھائی, آدھا گھنٹہ, لیکن پابندی سے. 8ویں تک ہم بچے کو گھر میں ہی پڑھائیں گے, ماں پڑھائے گی, کچھ باپ محنت کرے گا. اور اگر دونوں بالکل ہی فارغ ہیں, اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے بالکل ہی فارغ ہوں, بہت ہی کوئی مسئلہ ہے, تو جتنا آتا ہے اتنا تو پڑھائیں نا, جتنا رہ جائے گا اس کے لیے اللہ کو انتظام کر دے گا. جتنا آتا ہے, الف بے پیتے تو آپ کو آتی ہے, بی سی ڈی تو آپ کو آتی ہے, وہ تو آپ گھر میں پڑھا دیں. اسکول پیسے کمانے کا ذریعہ ہے, تعلیم نہیں ہے. اسکولوں میں تعلیم کے نام پہ بدترین مذاق ہے, یہ صرف بزنس ہے, بزنس. بچے کے اخلاق برباد ہوتے ہیں اسکول جا کے, بچہ بدتمیزی سیکھتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا بدتمیز. میں کہتا ہوں اسکول سے نکال دو, 2 دن میں انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ گھر میں محنت کرنے کے لیے ماں باپ تیار ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میری وائف ایکچولی اتنی بزی ہوتی ہیں. اب سنیں, یہ ہوتا ہے آج تک, وائف ایکچولی اتنی بزی ہیں, وہ وائف کے بھی ایکچولی میں اتنی بزی ہوتی ہوں, اس کے سامنے بتا نہیں سکتی. وہ پھر وائف سے میری بات کرا دیتے ہیں بعض لوگ, تو وائف کی. تو میں اس کے میاں سے کہتا ہوں مکھنچو, میں اس سے کہتا ہوں آپ اپنی وائف کو کسی اسکول میں ٹیچر لگوا دیں. بولے ایک آفر آئی ہے سٹی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے, روزانہ 6 گھنٹے دینے ہوں گے, ساری مصروفیتوں کو پورٹلے میں بند کر کے دریا میں پھینکے گی, اور اپنے بچے کو روزانہ آدھا گھنٹہ جو عورت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اسکول میں 50 بچوں پہ 5 گھنٹے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی جا کے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جو ماں اپنے بچے کو گھر میں آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے سنبھلتے نہیں ہیں, اور میں ایکچولی بہت بزی, اور اتنے ساری کام کیا ہوتے ہیں, کوئی بھی کام نہیں ہوتا. خواتین آج کل گھروں میں, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ پھر مجھے جو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں نا, وہ میں ہی جانتا ہوں, بھگتتا میں ہوں. جو میرا بیان سنیں گی خواتین, یا ابھی سن رہی ہوں یا ریکارڈنگ میں کہیں بعد میں سنیں گی, ان کی بات میں ہرگز نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. سوائے پیڑے کھانے کے آج کل خواتین کا گھروں میں کوئی بھی کام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ, کیسے سارا دن پیڑے کھانا ہے بیٹھ. یہ پیڑے کھانا ایک اردو زبان کی اصطلاح ہے,
کہ جو آدمی کسی کام میں ہاتھ نہ بٹائے وہ کھانے کے وقت کھانا کھانے آ جائے، اس کو کہتے ہیں اس کا کام پیڑے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ خواتین کے کام کیا ہیں آج کل؟ گھر میں کام کاج کے لیے ماسیاں آتی ہیں، وہ خواتین ہاتھ نہیں لگا سکتی سوائے ماسی کو تھوڑی بہت ڈانٹی، یہ طرح سے یہاں سے یوں کر دو، یہاں سے یوں کر دو۔ پہلے عورت کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی بچے پیدا کرنا، آج کل وہ بھی چھوڑ دیے۔ ایک پوری زندگی میں ایک یا دو، بہت مشکل تیسرا، ایک یا دو یا تین بچوں کی ولادت کے عمل سے گزرنا، یہ ایک ٹینشن کا تھوڑا سا کام ہوتا ہے۔ اس میں بھی مرد کو جو ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے نا، وہ عورت کی ٹینشن سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی کا فون آیا میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں حمل گرا دوں۔ میں نے کہا تو گناہ ہے۔ کہہ رہے خدا کی قسم وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہے جتنی تکلیف میں میں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس کو تھوڑے سے چکر آتے ہیں، اتنا مجھے سناتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، برداشت تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر گلوکوز کے ڈبے، اور پھر جناب، اور وہ پھر یہ لا دو، پھر وہ پھل، اور پھر وہ گلوکوز کی بوتلیں، اور پھر ڈاکٹروں کے الٹرا ساؤنڈ، پھر ایکس رے، پھر میں لے کے بھاگ۔ کہہ رہا ہے بچہ جننے کی تکلیف کسی زمانے میں عورتوں کو ہوا کرتی تھی، آج کل ساری تکلیفیں مرد کو ہوتی ہیں۔ پھر آپریشن بھی لکھ دیتے ہیں آج کل ڈاکٹر، اس میں سارا خرچہ کس کا ہو جاتا ہے؟ وہ بیچارہ اتنی ٹینشن اٹھا رہا ہے۔ تو پوری زندگی میں 2 یا 3 بچے جننے کی تکلیف کے عمل سے عورتیں گزرتی ہیں، یہ ایک ٹینشن ہے۔ بچے پالنے کے لیے بھی، بچوں کو پالنے میں سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کے قضائے حاجت، پیشاب پخانے، وہ ساری ذمہ داری پیمپر کی کمپنیوں نے اپنے لے لی۔ جتنی پیمپر کی جو کمپنی ہے وہ کہتی ہے بچے کی ہگائی متائی کی تمام ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے۔ خرچہ کون اٹھائے گا اس کا؟ میاں اٹھائے گا، شوہر۔ اب جس گھر میں ایک بچہ بھی ہو نا، پیمپروں کے پورے تھان آ رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے۔ اب تو لوگوں نے ریٹیل پرائس سے پیمپر لینا ہی چھوڑ دیا، کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ احتیاطاً 1 مہینہ پہلے سے پیمپروں کے ڈبے آ کے پیکنگ میں آگے رکھے جاتے، وہ 12 گھنٹے ایک پیمپر رہتا ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اتار دو، جراثیم سے مسئلہ خراب ہو جائے گا بچوں کا، تو 12 گھنٹے بعد ایک دوسرا چپک جائے گا فوراً۔ دوسری چیز ہوتی ہے بچے کھیلیں گے کودیں گے کہاں، اور وہ بچے شرارتیں کرتے ہیں گھر میں، اس کے لیے کمپیوٹر ہے، کارٹون لگا دیں آپ، ہر دن وہ کارٹون دیکھتا رہے گا۔ تو خواتین تمام سر ذمہ داریوں سے بری ہوگی۔ مجھے یہ جملہ مجھے پتا ہی ہے، مجھے اس کا جو ریئیکشن میرے اوپر، آپ تو بیان سن کے ہنس کے چلے جائیں گے۔ میں بہت سی باتیں جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں اور اس پہ ریئیکشن کیا ہوگا، میں کتنا بھگتوں گا، لیکن ایک امانت کا تقاضا ہے کہ رکھ دوں آپ کے سامنے، تاکہ گھروں کی خواتین کو تھوڑا سا سیدھا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظلم کرنا شروع کر دیں، بد اخلاقی بدتمیزی شروع کر دیں، ان کو بتائیں دیکھو یورپ امریکہ کی خواتین کو دیکھو، بچے بھی پیدا کرتی ہیں، پالتی بھی ہیں، اور کما کے بھی شوہر کو کھلاتی ہیں۔ ابھی میں دبئی گیا، وہاں اور خواتین بہت ہی فلپائن کی، ہر ہوٹل میں ملازم، دکانوں میں فلپینی لڑکیاں۔ میں نے وہاں پوچھا یہاں ان کے آدمی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا آدمی ان کے گھروں میں بیٹھ کے پیڑے کھاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں شوہر ان کے، اور یہ یہاں سے دبئی سے کما کما کے اپنے میاں کو کھلا رہی ہیں۔ تو خواتین کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں شریف آدمی اگر آپ کو مل جائے، بیچارہ کما کے کھلا رہا ہے، تو اب اس کا سارا خون نہ نکالو، تھوڑا سا خون رہنے دو، اتنا ذہنی ٹارچر کرتی ہیں اس کو۔ ہاں 2 نمبر آدمی مل جائے نا، پھر سیٹ چلتی ہیں بالکل۔ تو کہاں سے بات کدھر چلے گئی، کیا کہہ رہا تھا میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں ماں اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسکول میں 50 بچوں کو 5-6 گھنٹے پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اپنے گھروں میں اپنی زوجات کو کہیے کہ بھائی جو آپ کو آتا ہے پہلے بچوں کو وہ تو پڑھا دو جتنا آتا ہے، اسی سے انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں جانے دیا، گھر میں پڑھایا ہے، ذمہ داری پوری کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے رشتہ داروں میں وہ خود اسکول ٹیچر ہے نا، اس کو اسکولوں کے حالات معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں، کس طرح بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو گھر قرآن پڑھانے کے لیے بھی کسی قاری کے پاس بچے کو نہیں بھیجا، کیونکہ جو مدرسے ہیں نا، قاریوں کے پاس بچے جب پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کبھی جا کے قاری صاحب ایک لائن دے دیں گے، بیٹا یہاں سے وہ 6 گھنٹے تک اسی کو دہراتا رہے گا بیٹھ کے، کیونکہ قاری صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ایک بچے کا سنا ہے، پھر دوسرے بچے کا، پھر تیسرے بچے کا، تو 10ویں بچے کی باری تو 4 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ تو اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں خود پڑھائیں قرآن۔ میں نے الحمدللہ اپنے والد سے قرآن پڑھا ہے، اور والد صاحب کی عمر جب زیادہ ہو گئی تو میرے بڑے بھائی نے پڑھایا مجھے، کسی مدرسے میں نے نہیں پڑھا قرآن، اور حفظ بھی میں نے گھر میں ہی کیا ہے۔ میرے بڑے بھائی صبح روزانہ صرف آدھا گھنٹہ مجھے پڑھاتے تھے، آدھا گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد لے کے، سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی چلو پڑھو، یاد کرو، قرآن ختم ہو گیا اب سورتیں یاد، روزانہ صرف آدھا گھنٹہ۔ اس کا نتیجہ نکلا 2-3 سال میں قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حفظ ہو گیا۔ جب میں نے حفظ مکمل کیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہاں سے پڑھا آپ نے، آپ تو کبھی مدرسے جاتے ہوئے نظر نہیں آئے، آپ تو سارے دن ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے رہتے ہو۔ بھائی صبح روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے، اسی کی برکت ہے۔ اتنی برکت ہوتی ہے گھر کی تعلیم کی۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا گھر میں۔ 2 سال کے اندر میں نے ان کے بچوں کی حالت دیکھی کہ انگلش اخبار پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں،
मैं गया ना, जैसे बच्चे कार्टूनों की तरह लगे हुए, पता चला वो पूरी पूरी इबारत पढ़ता है, उर्दू अखबार पढ़ रहे हैं, इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं। 2-3 साल के अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई। 8वीं तक पढ़ाने के बाद फिर 9वीं क्लास में एडमिशन दिलवाया, क्योंकि बोर्ड का इम्तिहान देने के लिए फिर एडमिशन जरूरी है। 8 साल का खर्चा भी बचा लिया और 8 साल की तालीम 3 से 4 साल में मुकम्मल भी करा ली, और बच्चों की इस्तेदाद भी बहुत ज्यादा, और बच्चे कुरान की भी कई सूरतें हिफ्ज हो गई हैं घर में ही, क्योंकि बच्चों को माँ ने घर में कुरान हिफ्ज करवाया। हिफ्ज करवाना क्या मुश्किल है बेटा, यहां से यहां तक बैठ के याद करो। और अगर आपने बिलफर्ज स्कूल भेजना ही है, आप समझते हैं नहीं बच्चे हमसे घर में कंट्रोल नहीं हो रहे, बाज लोगों की मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है कि वो नहीं कंट्रोल कर सकते, तो फिर आपको जितनी अल्लाह ने औकात दी है उस हिसाब से आप बच्चों को स्कूल में पढ़ा लें। और अल्लाह से उम्मीद रखें कि मेरी जो बुनियादी खर्चे हैं, बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करने का वादा अल्लाह ने किया है। अगर मेरे बच्चों के लिए तालीम ऊंचे स्कूलों की जरूरी हुई तो अल्लाह उस तालीम के पैसे मुझे देगा, अगर जरूरी नहीं हुई तो फिर अल्लाह मुझे पैसे नहीं देगा। ये मैं हूं जो समझ रहा हूं कि जरूरी है, हकीकत में जरूरी नहीं है, ये मेरा गलत। अगर देखो बच्चा जब पैदा होता है, माँ की छातियों में दूध पैदा होता है कि नहीं होता? ये इसलिए पैदा होता है कि उसको उस वक्त बच्चे को किस चीज की जरूरत होती है? माँ के दूध की जरूरत होती है, और ये दूध इंसान पैदा नहीं कर सकता, तो ये अल्लाह ये काम कर देते हैं। ये अल्लाह बता रहे हैं कि इसकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। जो जरूरतें तुम पूरी नहीं कर सकते वो जरूरतें कौन करेगा पूरी? बोलो ना भाई। वो अल्लाह कहता है वो मैं पूरी करूंगा। तो जब अल्लाह पे एतमाद हो, तवक्कुल हो, इंसान हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। भाई जो पैसे हैं वो खर्च करो, नहीं है सब्र करो। एक मर्तबा एक बहुत बड़े ताजिर थे, मेरी उनसे सलाम दुआ थी। उनकी तिजारत भी मुल्कों में फैली हुई थी। मेरा उनके साथ सफर हुआ, बल्कि उनका मेरे साथ सफर हुआ। मैं ताजरों के साथ सफर नहीं करता, बाद दफा वो मेरे साथ कर लेते हैं। ये भी एक बहुत अहम समझने की चीज है। मैं क्यों जाऊं भाई उनके साथ? मुझे कहीं जाना था तो वो भी मेरे साथ सफर में शरीक हो गए। तिजारत उनकी दुनिया भर में फैली हुई, ठीक ठाक मालदार आदमी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी तालीम कितनी है? कहने लगे अगर तालीम होती तो इतना बड़ा ताजिर थोड़ी होता मैं। नहीं यारी बात। इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते थे। मैंने कहा आपने इंग्लिश कहां से सीखी? कह रहे हैं गोरों के साथ भी तिजारत होती है, चाइनीज के साथ भी होती है, दुनिया जो जिसके साथ होती है उसके साथ बोलना पड़ता है, तो बोल बोल के सीख गए। लैंग्वेज आने के लिए तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गोरों के जो बच्चे हैं ना, या गोरों में जो चोर और डाकू हैं, वो भी इंग्लिश जानते हैं। क्या ख्याल है भाई? हमारे एक रिश्तेदार पंजाब में रहते थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी बात है, इंडिया का जो पंजाब है वहां से कोई बूढ़े आए हिजरत करके कराची कुछ दिनों के लिए। कराची में बड़ी जबरदस्त उर्दू बोली जाती थी, तो वो वापस गए तो वो अपने गांव में तबसरा कर रहे हैं कि कराची में छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। क्यों भाई? कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे उर्दू बोल रहे हैं वहां। उस वक्त पंजाब में उर्दू वही बोलता था तो जरा जिसने स्कूलों में उर्दू सीखी हो। तो जब वो कराची आए ना, बोले यहाँ तो बच्चा बच्चा उर्दू बोल रहा है, तो बड़े हैरान हुए कि यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे क्या हैं, इतने तालीम याफ्ता। वो भाई वो उनकी मादरी जबान है, वो तो इसलिए उर्दू बोल रहे हैं। जैसे एक आदमी अमेरिका गया ना, यार यहाँ को तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, हमारे यहाँ तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोलते। तो लैंग्वेज जो है ना वो तो सीखने की चीज है ना, उसका तालीम से। आप गोरों में रहोगे तो आ जाएगी, नहीं रहोगे जितनी मर्जी किताबें पढ़ते रहो फिर भी ऐसे बोलोगे कि लोग हंसेंगे आपकी जबान पर। ये तो माहौल में रहकर खुद ब खुद आती है। मैंने कहा इंग्लिश कहां से? कह रहे हैं तिजारत होती है तो इंग्लिश भी है, चाइनीज जबान भी आती है। एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे, एक दिन भी। और कह रहे मेरी तरक्की की वजह ही तालीम का ना होना है, क्योंकि मैं जरा भी तालीम में दिलचस्पी नहीं थी, तो मुझे ये डर था मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, फिर चीजें खरीद के बेचना शुरू कर दिया, और होते होते इतना बड़ा ताजिर। एक और ताजिर है, कराची में रहता है, रोज की उसकी इनकम है तकरीबन 75,000 रुपए रोज की। और काम उसने जो शुरू किया था ना, कचरा उठाने वाला। नहीं यारी बात। बिजनेस का आगाज कैसे हुआ है? कचरा चुनने से। कचरे में 2-3 चीजें उठाई, कोई प्लास्टिक का डब्बा मिल गया, कोई सुई मिल गई, कोई लोहा मिल गया, लोहा लोहे वाले को बेच दिया, 2-4 रुपए गुटके के निकल आए उससे। अभी रोटी के पैसे जमा नहीं हुए, वो थे भी पठान तो निस्वार के पैसे निकल आए। ऐसे होते होते फिर उनको तजर्बा हुआ कि लोहे की मार्केट कौन सी है, स्टील की मार्केट कौन सी है, तांबे की मार्केट बोलो ना भाई कौन सी है। स्टील और तांबे में फर्क क्या होता है? आप जो चीजें लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं ना, वो हाथ लगा के बता देता है कि ये खालिस सोना है या नहीं, और इसमें सोना कितना है, खोट कितनी है, ऐसे हाथ लगा के बताता है वो। यहां से कारोबार शुरू हुआ है रेडी पे, मेहनत के साथ। नतीजा ये निकला कि कितना बड़ा स्क्रैप का बिजनेस कि अब मुल्कों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है माल उनका। नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो इससे क्या पता चलता है कि दौलत का ताल्लुक किससे है? तकदीर से है। जिसकी किस्मत में अल्लाह ने लिखी हो मिल जाएगी, नहीं लिखी हो डिग्रियां बगल में दबा के घूमते रहो आप फिर सारी जिंदगी। ऐसे लोग भी हैं। इतनी तालीम है, खाने को रोटी नहीं है।
میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اسٹیشن پہ ایک بندہ دیکھا, اتنے بڑے بڑے بال اور پھٹے پرانے کپڑے, اور ایپلیکیشن لکھ رہا ہے. ایپلیکیشن لکھتا ہے, بوری میں ڈال دیتا ہے, انگلش میں ایپلیکیشن بوری میں ڈال, بوری یا بوریاں بھری ہوئی ہیں اس کے پاس, پاگل بیٹھا ہوا ہے بالکل. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ پاگل ہے تو اتنی اچھی انگلش اس کی اور ایسی خوبصورت رائٹنگ, اور یہ کر کیا رہا ہے؟ اس کا کہنا ہے یہ سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے. تحقیق سے پتا چلا کہ یہ بہت زیادہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے, مگر جاب کے لیے ایپلیکیشن لکھتا تھا, کہیں سے بھی اس کی ایپلیکیشن قبول نہیں ہوتی تھی, کہیں بھی جاب نہیں ملی. تو اس سے یہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے غم سے کہ میں نے ساری زندگی لگا دی اور اب میں بے روزگار گھوم رہا ہوں. اب اس کا دماغی توازن اتنا خراب ہوا, ایسا پاگل ہوا کہ سارا دن بیٹھ کے یہ درخواستیں لکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. جب بوریاں بھر جاتی ہیں ہم اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں, پھر نئی بوریاں لے کر آتا ہے اور درخواستیں لکھ کے ڈالتا رہتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, ویقبض, اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مسلمان کو تعلیم کے تمام شعبوں میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے, مگر اپنی اوقات دیکھتے ہوئے. آپ کو اللہ نے جتنے وسائل دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں, جتنے وسائل اللہ نے دیے اس حساب سے آپ آگے بڑھیں. نہیں ہے وسائل, بولے اسی میں خیر ہے. صحابہ کے پاس کون سے وسائل تھے بھائی؟ کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو. پوری دنیا پہ اللہ نے ان سے حکومت کروائی ہے, پوری دنیا پہ لوگ ان سے علوم سیکھنے آتے تھے. پھر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اور آپ کے بچے پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں گے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے. تو مصیبت سے نکلے گا کون بھائی پھر؟ تو اس لیے گھر بنائیں, لیکن پہلے یہ سوچیں کہ پیٹ کاٹ کاٹ کے نہیں بنانا, پہلے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. تو بنیادی ضرورتوں کی بات میں کر رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا مکان ہو, چاہے ذاتی ہو چاہے کرائے کا ہو, جس میں گرمی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر سے بچنے کا انتظام ہو, اور محلے کی لوکیشن ایسی ہو کہ چور اچکوں کا علاقہ نہ ہو. محلے کا بڑا فرق پڑتا ہے نا بھائی. ایسی جگہ پہ آپ کو گھر ملا ہوا ہے کہ سارے کیا ہیں وہاں پہ, جتنے بھی ہیں بھاگ کے ادھر ہی آتے ہیں سارے. سمجھ رہے بات کو؟ یا یہ کہ بہت ہی غیر شائستہ قسم کے لوگ رہتے ہیں. غیر شائستہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اس پہ ایک واقعہ ہے, لیکن وہ بھی پتہ نہیں آپ لوگ افورڈ کر سکیں یا نہیں کر سکیں, اس لیے میں نہیں سنا رہا ہوں. غیر شائستہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ گھٹیا خاندانوں کے لوگ, میں تہذیب سے آ رہی. تو علاقہ ایسا ہونا چاہیے رہائش کے لیے جو ذرا شریف شرفا کا علاقہ. تعلیم ضروری نہیں ہے, شریف شرفا ہونا زیادہ ضروری. تعلیم ہے, سارے شرابی کبابی ہیں, ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یورپ میں بعض علاقے ایسے ہیں تعلیم بہت ہے مگر یہاں بھی شرابی رہتا ہے, یہاں بھی ڈرگز کا بزنس کرتا ہے ایک آدمی. تو آپ کیا کرو گے رہ کے بھائی وہاں؟ شرافت, غربت اور امیری کی بات نہیں کر رہا, شریف لوگ رہتے ہوں, اس کا بہت فرق پڑتا ہے. ایسی جگہ آپ کو گھر مل جائے تو آپ کی گھر کی ضرورت پوری ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی, کیونکہ ذاتی گھر کو بھی کرایہ ہی کا سمجھا کریں. جس کے پاس ذاتی گھر ہے اس پہ ہرگز فخر نہ کریں, یہ یقین کر لیں اس سے بھی چھن جائے گا اور مجھ سے بھی چھن جائے گا, ایک ہی جیسے ہیں دونوں. تو ایسی جگہ ہو جہاں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام. سمجھ رہے؟ یہ بنیادی. پھر گھر میں 3 درجات علماء نے بیان کیے ہیں. ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, اور اس سے اوپر کا درجہ ہے آرائش. ضرورت تو آپ کی جھونپڑی میں بھی پوری ہو جائے گی, بارش سے بچا لے گی, دھوپ سے بچا لے گی, مگر مشکل سے ہوگی. جھونپڑی میں ضرورت تو پوری ہوتی ہے مگر مشکل سے. ذرا سی ہوا چلی آپ پریشان ہو جاؤ گے, وہ جھونپڑے کے وہ پردے سیدھے کرنے میں لگے رہو گے, جو بھی گزرے گا تھوکتا ہوا جائے گا وہاں, لوگ عزت نہیں کریں گے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے. اگر آپ کو سیمنٹ کا بنا ہوا گھر مل گیا تو ضرورت آپ کی, بولو بھائی, پوری ہو گئی. نہیں, ضرورت تو جھونپڑی میں پوری ہو گئی مگر آسائش نہیں ہے, آسانی نہیں ہے, سہولت نہیں ہے. سیمنٹ کا بنا ہوا گھر اگر آپ کو مل گیا ہے, صرف اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں, پلسٹر اور رنگ کلر وغیرہ کچھ نہیں ہوا ہوا, تو آپ کو آسائش بھی مہیا ہو گئی. اب آپ ہوا کے جھگڑوں سے بچ سکتے ہو, بارش طوفانی بارشوں سے بچ سکتے ہو. لیکن کیا ہے؟ آسائش ہے, آرائش نہیں ہے, زینت نہیں ہے اس میں. جب لوگ آئیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. نہیں یاری, بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا, اور خود آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. دیواریں ہیں ایسے ہی ننگی دیواریں ہیں, اس میں پلسٹر نہیں ہے, کلر نہیں ہے, چھت ایسی اکھڑی ہوئی ہے. آسانی تو ہے, آپ سو جاؤ آرام سے, ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی آپ کی, لیکن آپ کو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو اتنا پیسہ انسان کے پاس آ جائے کہ وہ گھر اس کو ایسا مل جائے جس میں پلسٹر ہوا ہوا ہو, دیواریں میلی کچیلی نہ ہو, باقاعدہ کلر ہوا ہوا اس کے اندر. بات نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں بھائی, رنگ روغن ہوا ہوا ہو تاکہ آنکھوں کو دیکھنے میں برا نہ لگے. تو یہ کیا ہے؟ آرائش, زینت بھی اللہ نے آپ کو دے دی. اب اس سے آگے کی جتنی چیزیں ہیں اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے, جس میں فانوس بھی لگا ہوا ہو یہاں پہ آ کے, اور جناب یہ والا کلر کچھ اور کا رنگ کا ہو,
یہ والی میں ایک صاحب کے گھر گیا, 1 گھنٹے تک میں کمرہ ہی گھوم گھوم کے دیکھتا رہا ہوں. یہ والی دیوار نیلے رنگ کی, یہ پیلے رنگ کی, اور یہ گولے گنڈے کی دکان بنایا ہوا تھا انہوں نے گھر کو, یہ ہرے رنگ کی. پھر یہ والی دیوار کھردری, ہاتھ لگاؤ تو کھردری, یہ بالکل پلین, چھت پہ فانوس لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بہت اوپر کی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر یہ سوچ اگر بنائی آپ نے, پھر تو آپ اس سے بھی تھوڑے دنوں میں تھک جاؤ گے. یہ نیلی دیکھ دیکھ کے تھک گیا, اس کو پیلا ہونا چاہیے, اور یہ والی لال تھی, اس کو دیکھ دیکھ کے تھک گیا ہوں, اس کو وائٹ کر دو. تبھی تو لوگ بدلتے رہتے ہیں, بدلتے, پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ہوس ہے, ہوس. بہت پیسہ اللہ نے دیا ہو تو ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں دیا تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گریوی میں کسی کو مل گیا تو روزانہ دیواریں, پوری دیوار ہٹا کے دوسری دیوار لگا دے. اتنا پیسہ بھی بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے, وہ پورا